آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی, سہیل آفریدی کو ہم وزیر اعلیٰ کے پی کہہ پائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں نا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سینٹ کے اندر کس کو لگایا ہے اور اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی میں کس کو لگایا ہے. دیکھیے نا, انہوں نے وہ 2 لوگ چنے ہیں جو کہ بیسکلی انڈیپینڈنٹس ہیں, دے آر ناٹ پی ٹی آئی. تو وہ تو اور وہ ہیں ڈٹنے والے. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے لوگوں کو. انہیں احساس ہے کہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں. نا کرٹیسزم تو یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب, ان کے خلاف جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے یا سزا دی ہے وہ تو بھی ختم ہو جائے گی, ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ واپس آ جائیں گے. خان صاحب نے انتظار بھی نہیں کیا, حالانکہ بہت لوگ کہہ رہے تھے ان کو بھی ٹھہر جائیں, کسی کو نہ اپوزیشن لیڈر لگائیں ان سینٹ اور ان نیشنل اسمبلی. تو انہوں نے کہا نہیں, کر دو. تو اب دیکھیں, دیٹ ٹیلز یو دیٹ ہی تھنکس کہ بہت سے لوگ ہیں سینئر پوزیشنز میں, دے آر کمپرومائزڈ. اینڈ جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہارڈ لائن لینی ہے تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو لگا دیا ادھر اور ادھر لگا دیا ہے عباس صاحب کو. سو کلیئرلی ہی فیلز دیٹ ہر جگہ پہ اب ہارڈ لائن چلنی چاہیے. صحیح, سینئر پوزیشنز پہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں. تو اور تبدیلیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں فوراً؟ ابھی آپ نے پوچھا کہ جی اب آگے سموتھ سیلنگ ہوگی کہ نہیں. نہیں, سموتھ سیلنگ کیسے ہوگی؟ فیڈرل گورنمنٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب آپ نے دیکھا نا کہ الیکشن کمیشن نے سارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹ لوگ ہیں اسمبلیوں میں ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر فلو کراسنگ از ناٹ اے پرابلم, پھر فارورڈ بلاکس از ناٹ اے پرابلم. تو یہ تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس کتنی اسٹریٹجیز ہیں. دیکھیے, پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ کوئی 52 لوگ ہیں ان کے پاس, مولانا, نون لیگ, پی 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 وغیرہ ملا کے, تو ان کو کوئی 20 22 23 کی اور لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ سے یہ لے سکتے ہیں اگر انڈیپینڈنٹس آ جائیں. تو پہلا کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس ڈیفیٹ کیا جائے اور اپنا کسی کو کھڑا کر کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے, اور اس میں جو حربے استعمال کرنے ہیں ٹو گیٹ دا 22-23 سو کالڈ انڈیپینڈنٹس ٹو سوئچ اوور, تو وہ تو کوشش کریں گے. اچھا, اب اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ابھی سب لوگ اکٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی والے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کراس اوور کرے بیکاز بڑا خطرہ ہے اس پہ, وہ آئسولیٹ ہو جائے گا پی ٹی آئی میں. تو پھر یہ میرا خیال ہے دین دے ول دین پروبیبلی ٹرائی گورنرز رول. وہ تو کسی سٹیج پہ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپشن ان کے پاس ہمیشہ سے تھا. گورنر کنڈی تو ہمیشہ دھمکی یہی دیتے ہیں, اب بھی وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے سارے آپشنز وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بٹ میرا خیال ہے ایک فیصلہ تو ہے, ان کو چلنے نہیں دینا انہوں نے سہیل صاحب کو. اچھا, تو ایسے میں سیٹھی صاحب کیا معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکبر اس بابر صاحب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ون مین شو ہے, جبکہ پارٹی آئین میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ بغیر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کیے اور وہاں ووٹنگ ہوئے اس طرح سے وزیر اعلیٰ تبدیل کر لیا جائے. کیا اس پروسیس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ ابھی بھی وہ میدان میں رہیں؟ نہیں, اب میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور کوئی کوشش نہیں کریں گے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے, اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو سیکنگ نہیں کی, اس نے اپنی کانشنس کے مطابق ریزائن کر دیا ہے. وہ جو مرضی گئے کہ جی فلانے نے مجھے کہا یا فلانے نے مجھے کہا, جب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور ان کا ریزگنیشن ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دا پارٹی فاؤنڈر, دین نو ون کین چیلنج اٹ. اب گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا صحیح ہوا ہے یا نہیں صحیح ہوا, تو میرا خیال ہے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر رہنے دیں اس کو, تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لے کہ کرنا کیا ہے, کیسے روکنا ہے اس چیز کو کہ سہیل صاحب جو ہے وہ سی ایم نہ بنے. تو اب یہ کشمکش چلے گی. سو آئی تھنک امیڈیٹلی نہیں ایکسیپٹ کریں گے گورنر صاحب, اور یہ ان تھیوری گنڈا پور صاحب ول ریمین چیف منسٹر. اچھا سیٹھ صاحب, اگر یہ صفائی شروع ہو ہی گئی ہے کمپرومائز لوگوں کی, تو کیا ڈھونڈ کے اور لوگ بھی ٹھکانے لگائے جائیں گے اور سب کو چینج کر کے یہ میسج دیا جائے گا کہ اب ٹکراؤ ہی کی پالیسی چلے گی؟ کیونکہ آنے والے مہینے بھی بہت اہم ہیں, پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی ان ویو ہے, کہا جا رہا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں پک رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف اب مزاحمت کے موڈ پہ براہ راست آ جائے گی اور دوبارہ سے لانگ مارچ اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اسلام آباد کی طرف اعلان کیا جائے گا جانے کا؟ دیکھیے,
ابھی ایک جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پہلے خان صاحب نے اپنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو کمیٹیز تھیں اپنے لوگوں کو کہا ریزائن کریں وہاں سے. اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر بھی جو کمیٹیز تھیں 14 کمیٹیز تھیں ان کو کہا وہاں سے بھی آپ لوگ ریزائن کریں. تو میرا خیال ہے خان از سلولی موونگ towards quitting the assemblies and creating a so-called constitutional crisis because اس کا امپیکٹ بہت ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے اس نے پارلیمنٹ ہی چھوڑ دی ہے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ عمران خان نے پچھلے دور میں کافی گالی گلوچ کی تھی پارلیمنٹ کے اوپر اور پھر ایک سٹیج پہ یہ بھی تھا کہ اٹھا کے لے گئے تھے سب کو کہ میں نہیں ایکسیپٹ کرتا اس پارلیمنٹ کو. سو آئی تھنک ہی ول ڈو وٹ ایور از نیسسری. اوکے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد چیئرمین پی ٹی آئی یا جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں پنجاب سے وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. بیرسٹر سیف تو چلے ترجمان کے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کے کام کر رہے تھے وہ بھی ایک طرح سے رخصت ہو گئے. اب جو کیبنٹ کے پی کی بننے جا رہی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی وہ خود کریں گے کہ کون کون اس میں ہوگا. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا سیٹھی صاحب؟ اگر کیا جائے گا تو کیا عہدہ آپ کے خیال میں انہیں مل سکتا ہے؟ جی فار دا ٹائم بینگ تو علی کو ڈچ کریں گے. ہی ول کریٹ اے کیبنٹ آف ینگ ہاکس جو لڑنے کے لیے تیار ہوں گے اینڈ ہو ول ناٹ کویسچن ہز ڈیسیجنس اور جو کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹسی نہیں کھیلیں گے جو کہ گنڈا پور صاحب کر رہے تھے. اچھا سیٹھی صاحب یہ بڑی آپ نے مختلف بات کہی. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں دریا میں رہنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو تعلقات بنانے پڑتے ہیں اچھے رکھنے پڑتے ہیں. ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو وفاق سے بھی رکھنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کیونکہ کے پی ایک سینسٹیو صوبہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ چارج شیٹ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے پارٹی کے لیے یا وہ یہ نہیں کر سکے آپریشن نہیں رکھوا سکے مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کر سکے یہ سب تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا ہوگا. کیا وہ کر پائیں گے اور کیا وہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر پائیں گے؟ اسی لیے ان کو رکھا ہے کہ وہ بالکل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں قائم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں قائم کرے گی. لیول تو ان کو بننے نہیں دے گی. اگر بن جاتے ہیں تو ان کو کانسٹنٹلی ڈی اسٹیبلائز کریں گے اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کے اوپر بھی کیسز بننے شروع ہو جائیں. دیکھیے باقی باتیں تو اپنی جگہ مگر جب کور کمانڈرز واضح طور پہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی ڈائیورجنس اور ڈس ایگریمنٹ تو پھر اس سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن کیا ہو سکتی ہے. اور ایکچولی سچویشن بھی ایسی ہے یہ جو عمران خان نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے ویز وی طالبان دس از 180 degrees opposite of what the position the establishment has taken and the world has taken. وہ یہ کہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہو سکتے. جب بھی ہوئے ہیں پہلے وہ فیل ہو گئے ہیں اور طالبان نے اور یہ ٹیررسٹ نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں. تو اب خان صاحب پہلے دن سے ہی ان کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ مس گائیڈڈ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ دے آر ٹیررسٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کو بھی ناراض کر دیا تھا خان صاحب نے ان کے بارے میں مارٹرز اور مارٹرڈم اور فریڈم فائٹرز اور غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں اور اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا. جی بالکل جی بالکل. تو اس لیے آئی تھنک خان از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ وہ نہیں مانتے اس بات کو اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی کلیئر ہے ان دیئر مائنڈ. اچھا سیٹھی صاحب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نام پہ اتنا تنازع پیدا ہو جائے اتنا معاملات بگڑ جائیں کہ کوئی اور نام سامنے آئے یا کوئی اور شخصیت نمودار ہو جائے اچانک اس ریس میں؟ دیکھیے یہ جو نام آیا ہے نا دس از پارٹ آف خان اسٹریٹجی. یہ ایسے نہیں آیا جو اسٹریٹجی میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے کہ ہارڈ لائن اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں سننی فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں سننی سارا وقت لڑائی کرنی ہے تیاری کرو لانگ مارچ اسٹرائک پولیس نہیں دینی فوج کے ساتھ لڑائی کرنی ہے مطلب دیز آر دا سگنلز. تو اب یہ تو نہیں کہ جی اب یہ اگر یہ اس کو چینج کر دیتے ہیں اور کسی اور بندے کو لے کے آتے ہیں جو ریکنسائل کرے گا تو پھر سارا فلسفہ ہی خراب غلط ہو گیا نا. بٹ سو آئی تھنک دا فلسفہ از ویری کلیئر کہ ہی وانٹس اے کانفرنٹیشن ہی وانٹس ٹو اسٹیبلش کہ جی this is a system that is not working and that it is unfair to him. اور وہ میرا خیال ہے پہلے تو ان کی بڑی توقع تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور کوئی نہ کوئی
ان کی حمایت ہو جائے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا تھا بس جی وہ آیا ہی آیا اور فون آیا ہی آیا اور ختم ہو جائے گا معاملہ, خان باہر آ جائے گا. بڑا عرصہ تو یہ چلتا رہا, مگر جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پرومس فلفل نہیں کی اور وہ تو الٹا ہاتھ ڈال رہا ہے شہباز شریف صاحب کو اور عاصم منیر صاحب کو, تو خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ او یہ تو اب توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیلپ کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کانگریس مین جو کہ بڑے بڑھ چڑھ کے خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اینڈ سو آن, وہ بھی سب چپ ہو گئے ہیں. ان کو بھی پارٹی وپ نے کہہ دیا اوے چپ کرو. اچھا, اینڈ سو آئی تھنک ایوری از فالن ان لائن. تو خان نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بھیجا امریکہ, کچھ نہیں ملا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے اور پیچھے کے ہٹا ٹھیک ٹھاک تعریفیں کر رہا ہے, یہاں تک کہ انڈیا بڑا پریشان ہو گیا ہے. تو اب آئی تھنک ہی سین دا رائٹنگ آن دا وال, تو ہی مسٹ ہیو سیڈ کہ یار میرا تو کوئی چانس نہیں ہے باہر نکلنے کا, اب وہ تو نہیں نکالیں گے مجھے, تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ لڑتے ہی رہو. اگر لڑائی کر کے شاید کچھ بات بن جائے, لیٹنے کے ساتھ تو بات نہیں بن رہی, وہ تو بالکل جیسے کہنا چڑھائی کر دیتے ہیں. کمزوری کا اظہار, جو کمزوری ہو جائے تو وہ تو بالکل اور بھی میرے ساتھ گڑبڑ کریں گے, اور بھی سزائیں شروع ہو جائیں گی, یہ لوگوں کو یہ کریں گے وہ کریں گے. سو ہز تھیوری از کہ مائٹ از ویل گو ڈاؤن فائٹنگ, اور شاید سم تھنگ مائٹ بریک, سم تھنگ مائٹ کریٹ این اوپننگ. وہ دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور بارگیننگ پوزیشن کو اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں جو پچھلے دنوں میں کمزور ہوئی تھی. سیٹھی صاحب, اس چینج کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کی رخصتی پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حلقے کافی خوش ہیں اور جشن منا رہے ہیں. سو اس چینج کے ساتھ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ مضبوط ہوگی؟ نہیں, سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہوگی, اور کنفیوژن ہوگی. اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کرے گی اور دراڑ ڈالنے کی, لوگوں کو ون اوور کرنے کی, لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی, لوگوں کو گرفتار کرنے کی. اب یہ سڑکوں پہ نکلیں گے, اگر نکلتے ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف سہیل صاحب, تو پھر پکڑ دکڑ کے اندر ہو جائیں گے لوگ اور سزائیں ہو جائیں گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے یار, آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کو وائلنس کی طرف لے جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے گلے پہ پھندا ڈال دیں کہ جی آپ وائلنس آپ نے کیا. تو یہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کس کو کیا پتہ ہوتا ہے فائر کہاں سے پہلے آیا, کس نے پہلے یہ کیا, کس نے پہلے وہ کیا. وہ تو پھر یہ ہے کہ جی یہ ان کو ہم نے اجازت نہیں دی تھی, یہ باہر نکلے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, پتہ نہیں کس نے توڑ پھوڑ کی, یا فالس فلیگ ہی ہو گیا ہو, وی ڈونٹ نو. بڑے اصول ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں گورنمنٹس کے پاس ٹو انٹریپ سمبڈی. تو وہ تو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. دس گورنمنٹ از ویری سیریس کہ ہم نے رہنا ہے, خان نے اندر رہنا ہے, اور ہم نے آپ کی پالیسیز جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اب ہمارے اندر اسٹیبلٹی آ رہی ہے, جی ان کا موقف ہے, اور دنیا ہمیں مان رہی ہے, ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آگے لگا ہوا ہے, انڈیا پیچھے لگا ہوا ہے, ناٹ ٹو وری, وی آر گوئنگ اسٹرانگ. اب وائی شوڈ وی الاؤ خان ٹو انٹرفیئر ان دس؟ سو یہ ہے معاملات, یہ ہے گیم. کے پی میں اگر اور مگر کا کھیل ابھی جاری ہے, لیکن ممکنات کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ نے جانا. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پہنچ چکے. پریس کانفرنسز کا, میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے.